ایران کا ارش ڈرون سے اسرائیل پر پہلا حملہ۔ اسرائیل دفاعی نظام ایران کے ارش ڈرونز کو روکنے میں ناکام۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیلی شہر ایلات کو ارش ڈرون سے کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے آپریشن وعدہ صادق 3 میں ایران نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق وعدہ صادق 3 کے دوسرے مرحلے کے تحت اسرائیل پر میزائل اور ڈرونز داغے۔ حملہ اسرائیل کے تازہ فضائی حملوں کے جواب میں کیا گیا ہے۔ اسرائیل پر حملہ ایران کے دفاع اور قومی سلامتی کے تحت کیا گیا۔ ایران نے اسرائیل پر 100 سے زائد میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کے میزائل شمالی اسرائیل اور حیفا شہر میں گرے۔ ایرانی میزائل حملوں میں 6 اسرائیلی ہلاک، 500 زخمی ہوئے۔ شمالی اسرائیل میں ایرانی میزائل گرنے سے متعدد عمارتوں کو نقصان۔ اردن نے فضائی حدود غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی۔ اردنی وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیل اور ایران کے درمیان حملوں کے باعث اردن نے فضائی حدود بند کی۔ فضائی حدود تا حکم ثانی بند رہے گی۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر حملے شروع کر دیے۔ دنیا کے سب سے بڑے قدرتی گیس فیلڈ پر حملہ، کئی آئل فیلڈرز اور ریفائنریز پر حملے۔ وہ شہر میں جنوبی پارس گیس فیلڈ پر بمباری کے بعد آگ لگ گئی۔ تہران کے قریب شہران آئل ڈپو پر اسرائیلی حملے کے بعد لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ایرانی حکام نے تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کو سنگین جنگی مرحلہ قرار دے دیا۔ توانائی انفراسٹرکچر پر حملے جاری رہے تو یہ تنازع کا نیا اور خطرناک موڑ ہوگا۔ تیل تنصیبات پر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران کا انتقامی حملوں میں اسرائیلی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا انڈیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے حملے جاری رہے تو تہران اسرائیلی معاشی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایران کے صوبہ مشرقی آذربائیجان میں 30 فوجی اہلکار شہید، 55 ایرانی شہری زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے صوبے کے 19 مقامات کو نشانہ بنایا۔ رہائشی علاقوں اور فوجی تنصیبات پر اسرائیلی حملوں میں 80 افراد جان سے گئے۔ اسرائیلی فوج کا ایران کے جنوبی شہر بندر عباس پر حملہ۔ ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیلی ٹیکنالوجیز کو روکنے میں مصروف رہا۔ تہران، کرمانشاہ اور مغربی آذربائیجان میں حملے ناکام بنا دیے۔ ایران نے مزید 2 جنرلز کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ایران کا 1 گھنٹے میں 10 اسرائیلی طیارے اور ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 5 افراد گرفتار۔ اسرائیلی ڈرونز ایران اسمگل کرنے والی گاڑی بھی قبضے میں لے لی۔ اسرائیل نے یمن پر بھی فضائی حملے شروع کر دیے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اسرائیلی حملوں کا مقصد حوثی رہنما کو نشانہ بنانا ہے۔ یمن میں ہدف حوثی چیف آف سٹاف عبدالکریم الغماری تھے۔ ایران کو شدید جھٹکا ابھی آنا باقی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی دھمکی۔ نیتن یاہو کہتے ہیں آنے والے دن ایران کے لیے زیادہ برے ہوں گے۔ ایران کے جوہری پروگرام کو برسوں پیچھے دھکیل دیا۔ فوج اب ایران کی بیلسٹک میزائل بنانے کی صلاحیت کو تباہ کر رہی ہے۔ بہت جلد تہران کی فضاؤں میں ہمارے طیارے نظر آئیں گے۔ ایرانی صدر کا ڈور ٹوک اعلان۔ کہا اسرائیلی حملے جاری رہے تو جوہری مذاکرات نہیں کریں گے۔ ایران نے این پی ٹی سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل میں خط جمع کرا دیا۔ ایرانی مندوب سعید ایراوانی کا کہنا تھا برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے پابندیاں لگانے کی کوشش کی تو اقدام کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے آج ہونے والے جوہری مذاکرات منسوخ۔ امریکی مذاکرات کار کا کہنا ہے امید ہے ایران جلد مذاکرات کی میز پر آئے گا۔ ایران سے بات چیت کے لیے پرعزم ہے، جلد مذاکرات کی امید ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور روسی ہم منصب پیوٹن کا اسرائیل ایران جنگ خاتمے پر اتفاق۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں صدر پیوٹن نے سالگرہ کی مبارکباد دی اور ایران کے معاملے پر تفصیلی گفتگو کی۔ چاہتے ہیں ایران اسرائیل جنگ فوری ختم ہو۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا پر بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا محسوس کرتا ہوں اسرائیل ایران جنگ ختم ہونی چاہیے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ایرانی صدر میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی صدر نے کہا خطے میں امن اور استحکام کے لیے کوشاں رہے ہیں۔ صہیونی حکومت نے ہر مثبت کوشش کو سبوتاژ کیا۔ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم نے اسرائیلی اشتعال انگیزی کو علاقائی عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ ایرانی صدر نے حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر طیب اردوان میں بھی رابطہ۔ ایران اسرائیل جنگ پر تشویش کا اظہار۔ طیب اردوان نے کہا فلسطین میں مظالم پر خاموشی نے اسرائیلی اقدامات کو تقویت دی۔
Pakistan strongly condemns aggression by Israel against Iran. The Israeli military strikes violate the sovereignty and territorial integrity of Iran. Iran has the right to self-defense. اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت. ایران اسرائیل جنگ پر سلامتی کونسل کے اجلاس میں عاصم افتخار نے کہا اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے کھلی جارحیت کی. اسرائیل نے خطے کو بڑی جنگ کے خطرے سے دوچار کر دیا. اسرائیلی جارحانہ اقدام سے خطے کے امن کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. سلامتی کونسل اسرائیل کو بے لگام نہ چھوڑے. حق کے دفاع کی آڑ میں اسرائیل مسلسل عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے. ایرانی مندوب نے حمایت کرنے پر پاکستان، الجزائر، روس اور چین کا شکریہ ادا کیا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی. مسلمان ملکوں کو اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے کا مشورہ. کہا اسرائیل کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، ایسے ہاتھ کو جھٹک دینا چاہیے. ایرانی ہمارے بھائی ہیں، ایران کے مفادات کا تحفظ کریں گے. وزیر اطلاعات نے کہا اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. مشکل وقت میں پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے. جہاں تک رکنے کا تعلق ہے وہ تو پھر امریکہ ہی رکوا سکتا ہے. اسرائیل تو صرف امریکہ کی سنتا ہے. ایران اب جوہری ویپن کے لیے ضرور جائے گا. اسرائیلی حملے کے بعد اب ایران ایٹمی ہتھیاروں کی طرف جا سکتا ہے. امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر ملیحہ لودھی کہتی ہیں امریکی حمایت کے بغیر اسرائیل حملہ نہیں کر سکتا تھا. جنگ امریکہ ہی روک سکتا ہے، اسرائیل کسی اور کی نہیں سنتا. کیتھولک مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کی ایران اور اسرائیل سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل. بیان میں کہا ایران اسرائیل جنگ سے حالات بہتر خراب ہو چکے ہیں. تمام مملکتوں کا فرض ہے پائیدار امن قائم کرنے کے لیے مفاہمت کی راہ اختیار کریں. کسی کو بھی ایک دوسرے کے وجود کے خلاف کام نہیں کرنا چاہیے. بھارت سے جنگ بندی تو ہو گئی لیکن امن حاصل نہیں ہوا. مذاکرات نہیں ہوں گے تو کشیدگی میں دن بدن اضافہ ہوگا. پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں نیوز کانفرنس. کہا جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں. جامع مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں لیکن بھارت نے ہمیشہ مذاکرات سے انکار کیا. بھارت کی پانی بند کرنے کی دھمکی پاکستان کو اشتعال دلانے کی کوشش ہے. 22 جون کو بانی کی رہائی کے لیے سامنے نکلنا ہے. ہم پرامن ضرور ہیں لیکن ڈنڈے اور گولی کا جواب دیں گے. اس بار ہم اڈیالہ جائیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا پی ٹی آئی ورکرز کنونشن سے خطاب. کہا جب بھی کال آئی کے پی کے عوام نے ہر اول دستہ بن کے مقابلہ کیا. جے یو آئی کے بغیر حکومت بنتی نہیں یا چلتی نہیں. ہمیں اپنے عوام کی جنگ لڑنی ہے. جے یو ایف اے عوام کے ساتھ ہے. مولانا فضل الرحمان کی سینیٹر فیصل وارڈر سے ملاقات کے بعد گفتگو. فیصل وارڈر نے کہا سیاست میں طالب علم ہوں. مولانا فضل الرحمان میرے استاد ہیں. کے پی سے کچھ لوگ ٹیکس کے پیسوں سے گولی مارنے آ رہے ہیں. مولانا بتائیں گے ہم نے جواب کیسے دینا ہے، ہم نے آگے کیسے چلنا ہے. مولانا فضل الرحمان سے رہنمائی لیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ وفاقی حکومت پر برس پڑے. مراد علی شاہ نے کہا ملک بھر میں موٹر وے بن گئی، سندھ کے لیے پیسے نہیں. حیدرآباد موٹر وے 400 ارب کا منصوبہ ہے. بجٹ میں 15 ارب رکھے گئے. وفاق سندھ کو کالونی نہ سمجھے. صوبہ وفاق سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو بجٹ منظور کر کے دکھا دے. مراد علی شاہ نے کراچی میں شارع بھٹو کے دوسرے فیز کا افتتاح کر دیا. وزیر اعلیٰ نے انٹرچینج شاہ فیصل سے قائد آباد سفر کر کے شارع بھٹو کا معائنہ کیا.